السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم حضرات، اب یہ مسئلہ ذرا اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ بہت سے حضرات علماء فارغین حضرات ان کو مسئلہ معلوم ہوتا ہے، قربانی کرنے کا، جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ بھی معلوم ہوتا ہے، لیکن جھجکتے ہیں وہ۔ تو میں ایک دفعہ اور ان کے اور اپنے سب کے لیے آسانی کے لیے جانور کو حلال کرنے کا طریقہ اور اس میں کس طریقے سے لوگ شریک ہوں گے، اس سارے کا طریقہ کتاب سے آپ کو بیان کر دیتا ہوں، تاکہ ایک سب کو یقین ہو جائے کہ یہ ایک بہت ہی بہترین اور اچھا طریقہ ہے۔ تو قربانی کا طریقہ بیان کر رہے ہیں۔ قربانی کے جانور کو ذبح سے پہلے چارہ پانی دے دیں۔ پہلے سے چھری تیز کر لیں، لیکن جانور کے سامنے نہیں، الگ چھری کو تیز کیا جائے، یہ ادب ہے۔ جانور کو بائیں پہلو پر اس طرح لٹائیں کہ قبلہ کی طرف اس کا منہ ہو، اور ذبح کرنے والا اپنا داہنا پاؤں اس کے پہلو پر رکھ کر تیز چھری سے جلد ذبح کر دے، اور ذبح سے پہلے یہ دعا پڑھ لے، یعنی ذبح کرنے سے پہلے اس کو ایک دعا پڑھنی چاہیے۔ وہ دعا یہ ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین اللہم لک ومنک بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے وہ جانور کو ذبح کر دے۔ تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ دعا ختم کرتے ہی چھری چلا دے۔ قربانی اپنی طرف سے ہو تو ذبح کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام و حبیبک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اے میرے رب، مجھ سے یہ میری قربانی قبول فرما، جیسے تو نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قبول فرمائی، اور اپنے حبیب الحبیب حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی قبول فرمائی تھی، میری بھی قبول فرما۔ اس دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے ذبح میں چاروں رگیں کٹے، یعنی جو نسیں رہتی ہیں گردن کی، کم سے کم 3، اس سے زیادہ نہ کاٹے کہ چھری مہرہ تک پہنچ جائے کہ یہ بے وجہ کی تکلیف ہے، یعنی کہیں ایسا نہ ہو گردن بالکل الگ ہی ہو جائے اگر ہم زیادہ کاٹیں گے تو۔ ٹھنڈا ہونے پر، یعنی جب جانور کی جان نکل جائے، پاؤں کاٹیں، کھال اتاریں۔ اگر دوسرے کی طرف سے ذبح کیا ہے تو اللہم ربنا تقبل، ہم نے منی کہا تھا تو منی کی جگہ من فلاں کسی کا نام لیں، بھئی من فلاں، من ناصر، من ارشد، اس طریقے سے یعنی اس کا نام لے۔ اور اگر مشترکہ جانور ہوں جیسے گائے، اونٹ، بھینس، تو فلاں کی جگہ سب شریکوں کے نام لے، اللہم تقبل من فلاں، من ارشد، من رحمت، من عبداللہ، من عبد الرحمن، من عبد الغفار، من عبد الستار، اس طریقے سے جتنوں کے حصے ہوں، 6 کے ہوں، تو سب کا نام لے کر اس کے بعد یہ دعا کر لے، یعنی حلال کرنے کے بعد میں۔ ایک مسئلہ یہ ہے اگر دوسرے سے ذبح کرائے تو بہتر ہے کہ خود بھی وہاں پر حاضر ہو۔ بہت سے لوگ قربانی پیش کرواتے ہیں اور قربانی اپنی ہوتی ہے ان کی، خود وہ ذبح نہیں کرتے تو جانور کے پاس موجود نہیں ہوتے۔ انہیں چاہیے کہ جانور کے پاس موجود ہوں۔ گوشت اور کھال کے مسائل، اب یہ دیکھیے آپ، اگر جانور مشترک ہے یعنی اس میں کئی حصے ہیں تو گوشت تول کر تقسیم کیا جائے، اٹکل سے نہ بانٹیں کہ یار اتنا اتنا آ جائے گا، کہ اگر کسی کو زیادہ پہنچ گیا تو دوسرے کے معاف کرنے سے بھی جائز نہ ہوگا کہ حق شرع ہے، اور کسی کی بھی قربانی پھر جائز نہیں ہوگی، قبول نہیں ہوگی، ادا نہیں ہوگی۔ یہ رد المختار اور بہار شریعت میں بھی مسئلہ موجود ہے۔ پھر اپنے حصے کے 3 حصے کر کے ایک حصہ غریبوں کو دے، اور ایک حصہ دوستوں اور عزیزوں کو دے، اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھے، خود بھی کھائے، بال بچوں کو بھی کھلائے۔ اگر گھر والے زیادہ ہوں تو کل گھر کے لیے بھی لے سکتا ہے، یعنی سارا بھی لے سکتا ہے۔ 3 حصے تو کرنا یہ ایک حساب سے کرتے ہیں، اگر خاندان بہت بڑا ہے تو سب کو بھی لے سکتا ہے، اور کل صدقہ بھی کر سکتا ہے۔ اگرچہ ایک حصہ اپنے لیے بہتر ہے، وہ چاہے تو خود بھی نہ لے، پورے کا پورا صدقہ کر دے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر منت کی کسی نے کہ میں اگر یہ کام پورا ہو گیا یا رب
تو میں قربانی کروں گا تو اس کا گوشت نہ خود کھا سکتا ہے، نہ غنی کو کھلا سکتا ہے، بلکہ غریبوں کو بانٹنا پڑے گا، غریبوں کو دینا پڑے گا، منت کی قربانی، کیونکہ وہ واجب ہو جاتی ہے پھر، بلکہ اس کو صدقہ کر دینا واجب ہے۔ یہ باہر شریعت میں بھی مسئلہ موجود ہے۔ ایک مسئلہ یہ کہ قربانی کرنے والا بقرعید کے دن سب سے پہلے قربانی کا گوشت کھائے، یہ مستحب ہے، یعنی بہت ہی اچھا ہے اس کے لیے، اس سے پہلے کچھ نہ کھائے، قربانی کرے، قربانی کرنے کے بعد میں پھر جب پکائے پھر کھائے، اس سے پہلے کچھ نہ کھائے تو مستحب ہے۔ کھا لیا تو کوئی دقت نہیں، لیکن بہت زیادہ ثواب پائے گا وہ جو ایسا کرے گا۔ بحر الرائق میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ قربانی کا گوشت کافر کو نہ دے کہ یہاں کے کفار حربی ہیں، یعنی جو بہت سخت کفار ہیں ان کو نہ دیا جائے۔ البتہ علماء جدید نے جو ایک یہ بھی مسئلہ نکال کے رکھا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہمارے ارد گرد رہتا ہے، بہت غریب ہے، اور اس کو اس بنا پر مدد کے طور پر گوشت کھلا بھی دیا جائے تو یہ جائز ہے، لیکن ضروری نہیں۔ مفتی اکمل صاحب بھی یہ مسئلہ اپنی ایک کلپ میں بیان فرماتے ہیں۔ چمڑا، جھول، رسی، ہار سب صدقہ کر دے۔ چمڑے کو خود اپنے کام میں بھی لا سکتا ہے، مثلا ڈول، جان نماز، بچھونا وغیرہ بنا سکتا ہے، لیکن بیچ کر قیمت اپنے کام میں لانا جائز نہیں۔ اگر بیچ دیا تو اس قیمت کو صدقہ کر دینا واجب ہے۔ یہ مسئلہ بہت غور کر کے سننا چاہیے۔ آج کل اکثر لوگ کھال دینی مدرسے میں دیا کرتے ہیں، یہ جائز ہے اور بلکہ دینا چاہیے۔ اگر مدرسہ میں دینے کی نیت سے کھال بیچ کر قیمت مدرسہ میں دے دیں تو بھی یہ بھی جائز ہے۔ یہ فتاوی عالمگیری اور بہار شریعت میں بھی مسئلہ موجود ہے۔ قربانی کا گوشت یا چمڑا قصاب یعنی قصائی یا ذبح کرنے والے کو مزدوری میں نہیں دے سکتا۔ ہاں اگر دوستوں کی طرح ہدیتاً حصہ دے دیا، خوشی سے دے دیا، یہ دے سکتا ہے، جبکہ اسے اجرت میں نہ شمار کیا جائے کہ جو تو نے ہمارے اس کی کھال نکالی ہے اور اس کے بدلے میں جو تو ہم سے پیسہ مانگتا ہے لے کھال لے لے اس کے بدلے میں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ جائز نہیں، بلکہ تحفتاً ہدیتاً دے سکتا ہے۔ بعض جگہ قربانی کا چمڑا مسجد کے امام کو دیتے ہیں، اگر تنخواہ میں نہ لگایا جائے بلکہ بطور مدد کے دیں تو حرج نہیں، یعنی تحفتاً نذرانہ ایک دے دیں، لیکن جو آپ تنخواہ دیتے ہیں امام کو، ماہ نامہ جو آپ نے مقرر کی ہے، اس کے پیسوں میں چمڑے کے پیسے نہیں لگائے جائیں گے، صرف تحفتاً دے سکتے ہیں۔ بس اتنا ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی مسلمانوں کو بقرعید کی خوب خوشی عطا فرمائے۔ آپ حضرات سے یہ خصوصی گزارش اور ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کی لال بٹن دبائیں تاکہ آپ کو اسی طریقے کے نئے اسلامک مسائل کی ویڈیوز آپ کے پاس فوراً پہنچ جائیں۔ آپ سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ یہ مسائل آپ کے ذریعے سے کسی اور کے پاس بھی پہنچ جائیں، اور گھنٹی بھی دبا دیں، ساری میسیجیں جیسے ہی ہم نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے تاکہ آپ تک پہنچ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔